عوام پر بوجھ ڈالنے کے ساتھ ساتھ اپنی مراد بھی کم کریں تو یہ ملک تھوڑا بہتر ہوگا۔ آپ خوددارا ان بچوں کے بارے میں سوچیں جن بچوں کو ان کے والدین نے یہ کہہ کر اسکول سے گھر بٹھا لیا تھا کہ 1-2 مہینے کے بعد حالات ٹھیک ہوں گے تو ہم آپ کو دوبارہ اسکول بھیجیں گے۔ وہ بچے 6-6 مہینے، سال 2-2 سال گزرنے کے بعد بھی اسکول نہیں جا سکے۔ اپنی مراعات، اپنی عیاشیاں، اپنی گاڑیاں، اپنی سیلریز اور اپنا لائف اسٹائل کچھ کم کر کے دیکھیں 2-3 مہینے اس قوم کے لیے۔ خدارا۔ السلام علیکم۔ ایک ہی جھٹکے میں 26 روپے پیٹرول پہ بڑھا دیے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کون سی طاقتیں اس ملک کو چلا رہی ہیں، جو بھی اس ملک کا نظام چلا رہی ہیں۔ کوئی تو ہوگا جس نے اس سمری پر سائن کیے ہیں، ہم اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، کسی ادارے کا، کسی کا بھی نام نہیں لیتے، لیکن کوئی تو ہوگا جس نے اس پیٹرول کی سمری پر سائن کیے ہیں۔ کیا وہ بے حس ہو چکا ہے؟ کیا اس کے اندر سے بالکل شرم ختم ہو چکی ہے؟ بالکل اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اس قوم کی، پاکستانیوں کی کیا حالت ہو چکی ہے کہ ایک دم سے آپ 26 روپے بڑھا رہے ہو۔ ٹھیک ہے، پچھلی حکومتوں نے کچھ فیصلے کیے ہوئے ہیں، کچھ معاملات کیے ہوئے ہیں، IMF سے قرضہ لیا ہوا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ کب تک پیٹرول پر پیسے بڑھا کے اس ملک کو چلائیں گے؟ خدا کے واسطے آپ لوگوں کو اللہ کا واسطہ ہے، اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس قوم کی پریشانی دیکھ دیکھ کر۔ ہم کس پریشانی کا ذکر کریں، ہم کن باتوں کا ذکر کریں؟ آپ کے کان پہ جو نہیں رینگ رہی ہے۔ آپ لوگ آخر کیا چاہتے ہیں؟ عوام کو کس قسم کے عذاب میں آپ لوگ روز بروز ڈالے جا رہے ہیں؟ میں اس پوری قوم کی طرف سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم محنتی لوگ ہیں، ہم صبح سے رات تک کام کر رہے ہیں، اور ہم نے اس مہنگائی کا ایک ہی حل نکالا ہے کہ ہمیں زیادہ محنت کرنی ہے۔ ہمیں اگر زیادہ محنت بھی کرنی ہے تو ہمیں خدارا ہمیں اپنے گھروں کو چلانے دیں، ہمیں سکون سے کام پر جانے دیں، ہمیں محنت کرنے دیں۔ آپ کس قسم کی سوچ رکھ کر ہم پر مسلط ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کسی بھی ادارے پر میرا یہ سوال نہیں ہے، میں صرف اور صرف ان لوگوں سے یہ سوال کر رہا ہوں جو بھی یہ ملک چلا رہے ہیں، جو بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں، وہ آخر اس عوام کا خون کب تک نچوڑیں گے؟ کب تک؟ جب بھی ہم چند پرسنٹ جو طبقہ ہے ورات یافتہ اس کی بات کرتے ہیں تو لوگ ہم پر چڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کس قسم کا ماحول بنا رہے ہو، کون لوگ ہو آپ، اور بڑا پریشرائز کیا جاتا ہے۔ مراد یافتہ طبقہ آخر کب تک آخر عوام کے پیٹرول بڑھائے ہوئے پیسوں سے اپنا گزارا کرے گا اور اپنی بڑی بڑی لینڈ کروزرز میں اور محلوں میں رہے گا؟ آپ سے میرا یہ سوال ہے، کیا آپ کو اپنی اولادوں کا خیال نہیں ہے؟ آپ اگر آج پیٹرول بڑھوا کر اور عوام کا خون پسینہ نچوڑ کر بجلی کے بلوں کی صورت میں اور پیٹرول کی صورت میں اپنے لائف اسٹائل کو کنٹینیو کر بھی لیں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کب تک چلے گا؟ آپ خوددارا ان بچوں کے بارے میں سوچیں جن بچوں کو ان کے والدین نے یہ کہہ کر اسکول سے گھر بٹھا لیا تھا کہ 1-2 مہینے کے بعد حالات ٹھیک ہوں گے تو ہم آپ کو دوبارہ اسکول بھیجیں گے۔ وہ بچے 6-6 مہینے، سال 2-2 سال گزرنے کے بعد بھی اسکول نہیں جا سکے۔ وہ بچے اپنے گھروں میں محصور ہیں، صرف اس انتظار میں ہیں کہ ہمارے حالات کچھ بہتر ہوں تو ہم اسکول جائیں۔ میں پوری قوم کی طرف سے
آپ لوگوں کو صرف اور صرف یہ پیغام دے رہا ہوں کہ خدا را ان بچوں کے سامنے سوچے. ہمارا کوئی بھی مقصد نہیں ہے، کسی بھی قسم کا ہمارا کوئی پلان نہیں ہے. ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر ہو. ہم سکون سے اگر محنت بھی کر رہے ہیں تو سکون سے 2 وقت کی روٹی ان کو کھلا سکیں. ہمیں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ٹرول کیا جا رہا ہے. ہماری قوم، ہم لوگ بہت پستی میں چلے گئے ہیں. دشمن، ہمارا جو بھی دشمن ہے وہ ہمیں اندرونی طور پر اتنا کمزور کر چکا ہے. اس نے تو صرف ایک تیلی لگانی ہے، ہم اندر سے خود بہت کمزور ہیں. آپ لوگوں نے، اس ملک کے کرتا دھرتاؤں نے اس ملک کو بالکل کمزور کر دیا ہے. اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر یا گیدرنگ میں کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتے. ہمیں اتنا ٹرول کیا جا رہا ہے. آئے دن میمز بن رہے ہیں. اس ملک کی، اس قوم کی حالت دیکھیں. جتنے پیسوں میں آئی فون 15 یہاں پر آ رہا ہے، ہمارے پڑوس ملک میں ایک SUV کار آ رہی ہے. آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں اس قوم کو لے کے، اس ملک کو لے کے؟ یہ آخر کب تک آپ پیٹرول بڑھاتے رہیں گے؟ خدا را ان بچوں کے بارے میں سوچیں جو بچے اپنے گھروں میں اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کل اسکول جائیں گے، ہمارے حالات بدلیں گے. یہاں حالات بالکل بدلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آپ لوگ روز کچھ دن بعد پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں. آخر یہ کب تک چلے گا؟ آخر کب تک یہ خون نچوڑ کر آپ اپنے محلوں میں بیٹھے رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو یہ سب کچھ بھی ختم ہو جائے گا. آپ لوگ پھر کیسے گزارا کریں گے؟ خدا را آپ اپنی مراد کم کرنے کے سوال پر بہت آگ بگولا ہو جاتے ہیں، تو آپ ختم نہ کریں، کچھ کم کر کے دیکھیں. اپنی مراد، اپنی عیاشیاں، اپنی گاڑیاں، اپنی سیلریز اور اپنا لائف اسٹائل کچھ کم کر کے دیکھیں 2-3 مہینے اس قوم کے لیے. خدا را، ورنہ آپ کے بچوں کے لیے یہ سب کچھ نہیں بچے گا. کچھ بھی نہیں بچے گا آپ کے بچوں کے لیے. جو جتنا نچوڑنا ہے سب نچوڑ جائے گا، تو آگے آپ کے بچوں کو کیا ملے گا؟ خدا را آج اس ملک پر، اس قوم پر رحم کریں اور اپنی مراد کم کریں. اور صرف اور صرف عوام پر بوجھ ڈالنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے اوپر بھی تھوڑا سا بوجھ ڈالیں. جو لوگ اس پیٹرول کی سمری پر سائن کر رہے ہیں، کسی نے بھی کیے ہیں، جو بھی اس بات پر ایگری ہیں کہ پیٹرول بڑھا دیتے ہیں، ان سے میرا سوال ہے، ان لوگوں سے میرا سوال ہے، وہ اپنی مراد بھی کم کریں. عوام پر بوجھ ڈالنے کے ساتھ ساتھ اپنی مراد بھی کم کریں، تو یہ ملک تھوڑا بہتر ہوگا. ایک جگہ چینی کے گودام پر چھاپا ہوتا ہے، وہاں سے ارب روپے تک کی چینی برآمد ہوتی ہے. آپ سوچیں کہ اس ملک میں کتنے غلط کام ہو رہے ہیں، کتنی کرپشن ہو رہی ہے. صرف ایک گودام سے 1 ارب سے زیادہ کی چینی پکڑی جاتی ہے. ہمارا PIA بالکل بیٹھ چکا ہے. PIA کو ایک دن چلانے کے لیے پیٹرول نہیں ہے. دشمن ہمارا کیا بگاڑے گا؟ لوگ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں کہ ایک پورن اسٹار کے پاس پاکستان سے زیادہ اثاثے ہیں. کچھ شرم کریں، کچھ شرم کریں، کچھ شرم کریں. اگر آپ کے اندر ذرا سی بھی شرم ہے تو شرم کریں. اور میرا یہ پیغام پوری قوم کی طرف سے ہے. میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں، اور کمنٹ سیکشن میں جو بھی نیگیٹو کمنٹ کرتا ہے یا جو بھی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے کہ یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، تو اس کا جواب میرے جو دوست احباب ہیں، جن کے فائدے کی میں بات کر رہا ہوں، وہ لوگ ان کا جواب دیں ان کی باتوں کا. میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.